مظفر آباد کی فضاؤں کو سلام، مظفر آباد کے عوام کو، میرے بھائیوں کو، وہ میری بہنیں، مائیں، بیٹیاں کھڑی ہیں، میرے بزرگوں کو میرا سلام، کشمیر کی وادی کے شہیدوں کو میرا سلام۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، میرے بزرگوں، میں آج مظفر آباد میں مہمان بن کر نہیں آئی۔ کشمیر میرا ہے، یہ وادیاں میری ہیں، یہ کشمیری بہن بھائی بزرگ مائیں بہنیں میری ہیں، یہ آزاد جموں کشمیر میرا ہے، یہ میرا خاندان ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ سب میرے خاندان کے افراد ہیں، کیونکہ میں خون سے بھی کشمیری ہوں، میں دل سے بھی کشمیری ہوں، میں دماغ سے بھی کشمیری ہوں، میں نسلوں سے بھی کشمیری ہوں، اور میں روح سے بھی کشمیری ہوں۔ اس لیے جموں کشمیر کی بیٹی مریم نواز شریف آج اپنے گھر آئی ہے، اپنے آبائی شہر آئی ہے۔ کہتے ہیں کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، ہم مانتے ہیں کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، بالکل پاکستان ہمارا ہے۔ میں 2021 5 سال پہلے، میرے بھائیوں اور بہنوں، 2021 میں جو الیکشن ہوا تھا اس میں 2 ہفتے یہاں پر آپ کی الیکشن کیمپین چلا رہی تھی مسلم لیگ نون کی، اور جتنی محبتیں، جتنی شفقتیں، جتنی دعائیں مجھے کشمیر کے عوام نے دی تھی وہ میں نہ بھول سکتی ہوں، نہ کبھی بھلا سکتی ہوں۔ اور آپ جانتے ہو کہ 2021 کے الیکشن میں اس وقت کے وزیر اعظم اس نے کہا، اس نے کسی کو بلا کے کہا کہ میری کتنی سیٹیں ہیں، اس کی حکومت تھی وفاقی، اس نے کہا میری کتنی سیٹیں ہیں، انہوں نے کہا 3، اس نے کہا مسلم لیگ نون کی کتنی سیٹیں ہیں، انہوں نے کہا 17، کہتا ہے اس کو الٹ دو، اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہ ہماری سیٹیں بھی لے گئے۔ اور اسی لیے آج کشمیر کے جو مسائل ہیں، میرے کشمیر کے بہن بھائیوں، میں آپ کو یہ حلفاً کہتی ہوں کہ اگر کشمیر میں نواز شریف کی حکومت ہوتی تو یہ مسائل کشمیر کو کبھی درپیش نہ آتے۔ اور آپ جانتے ہو کہ میرے مخالفین بھی جانتے تھے کہ مریم نواز شریف کا آپ سے رشتہ کتنا مضبوط ہے۔ جب بھارت نے کشمیر کا سٹیٹس بدلا تو میں آپ کے پاس آنا چاہتی تھی اگست 2019 میں نے جلسہ رکھا یہاں پر، اور میں نواز شریف صاحب کو ملنے گئی کوٹ لکھپت جیل میں، تو اتنا ڈرتے تھے کہ کہیں مریم نواز شریف اپنے گھر کشمیر نہ چلی جائے، انہوں نے مجھے نواز شریف کے سامنے گرفتار کیا۔ لیکن آج دیکھو، آج وہی کشمیر ہے اور وہی نواز شریف ہے اور وہی مریم نواز ہے، ماشاءاللہ۔ میرے کشمیریوں، پاکستان کا اور کشمیر کا رشتہ کبھی نہ ختم ہونے والا رشتہ ہے۔ جتنا مضبوط پاکستان ہوگا اتنا مضبوط آزاد جموں کشمیر بھی ہوگا انشاءاللہ۔ میرے جن لوگوں نے آپ کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھمائے ہیں، جنہوں نے آپ کے ہاتھوں میں انہوں نے ڈنڈے تھمائے ہیں، وہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے۔ مریم نواز شریف اور نواز شریف آپ کے ہاتھوں میں، نوجوانوں کے ہاتھوں میں لیپ ٹاپس دیکھنا چاہتے ہیں، ڈگریاں دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ الیکشن کا دن ہے، الیکشن کا موسم ہے، ہر جماعت آ کر یہاں پر دعوے بھی کرتی ہے، وعدے بھی کرتی ہے، گلے بھی کرتی ہے، شکوے بھی کرتی ہے۔ کچھ لوگ یہاں آ کر چند دن سے تقریریں کر رہے ہیں
گلے کر رہے ہیں, شکایتیں کر رہے ہیں, شکوے کر رہے ہیں, الزام لگا رہے ہیں, تو میں بہت پیار محبت سے ان کو یہ یاد کرانا چاہتی ہوں کہ آپ کس پر الزام لگا رہے ہیں. یہاں پر حکومت آپ کی ہے. میرے بہنوں اور بھائیوں, مسلم لیگ نون وہ جماعت نہیں ہے. ایک منٹ, کیا مجھے ہاتھ اٹھا کے بتا سکتے ہو کہ آزاد جموں کشمیر میں کوئی بھی اگر قابل ذکر منصوبہ ہے تو وہ کس نے لگایا ہے؟ آواز نہیں آئی. مسلم لیگ نون وہ جماعت نہیں ہے جو آرام سے بیٹھ جائے. ہم بیٹھتے نہیں ہیں, ہم کام کرتے, اپنا خون پسینہ عوام کے لیے بہاتے ہیں, محنت کرتے ہیں, جھوٹے وعدے نہیں کرتے, اور جو وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں. نواز شریف صاحب نے ابھی کہا نا کہ نواز شریف جو وعدہ کرتا ہے پورا کرتا ہے, کہا تھا نا. تو سن لو کہ نواز شریف کی بیٹی بھی جو وعدہ کرتی ہے پورا کرتی ہے. اور میں صرف آپ سے وعدے کرنے نہیں آئی. جو وعدے کرتے ہیں وہ گھر جا کے وعدے بھول جاتے ہیں. میں صرف وعدے کرنے نہیں آئی. میں اپنی 2 سال کی پنجاب حکومت کی کارکردگی لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں. آج کشمیر کا بچہ سن لے, کشمیر کی میری مائیں بہنیں بیٹیاں سن لیں, کشمیر کے میرے بزرگ سن لیں, کشمیر کے میرے نوجوان سن لیں کہ ہم یہاں ووٹ مانگنے نہیں آئے. لیکن اگر آپ نے مسلم لیگ نون کو منتخب کیا تو آج نواز شریف صاحب نے بھی آپ سے وعدہ کیا ہے, اور آپ کی بیٹی, آپ کی بہن بھی آپ سے یہ وعدہ کر کے جا رہی ہے کہ اگر آپ نے مسلم لیگ نون کو ووٹ دیا تو انشاءاللہ تعالی اے جے کے کی قسمت بدل جائے گی. میں ایک بات بتاؤں, جہاں پر نون لیگ کی حکومت ہے وہاں کے حالات دیکھ لو, اور جہاں نون لیگ کی حکومت نہیں ہے وہاں کے حالات دیکھ لو. ووٹ کا فیصلہ آپ آسانی سے کر جاؤ گے. آج جب مری سے ہم مظفر آباد آ رہے تھے, نواز شریف صاحب اور میں ایک ہی گاڑی میں تھے. ایک منٹ دھیان سے بات سننا. جہاں پر صوبہ پنجاب میں جہاں پر نواز شریف کی حکومت ہے وہاں پر جو صوبہ پنجاب کی حدود ختم ہوئی تو سڑک بھی ختم ہو گئی, صفائی بھی ختم ہو گئی, ترقی بھی ختم ہو گئی, ٹرانسپورٹ بھی ختم ہو گئی. تو فرق کیا ہے میرے بھائیوں؟ فرق کیا ہے؟ فرق کو سمجھو. فرق ہے نواز شریف, فرق ہے پاکستان مسلم لیگ نون. لاہور کو دیکھ لو, ملتان کو دیکھ لو, پنڈی کو دیکھ لو, گجرانوالہ کو دیکھ لو, فیصل آباد کو دیکھ لو, پنجاب کے 40 شہروں میں سے ہر شہر کو اٹھا کے دیکھ لو. الحمدللہ چپے چپے پر ترقی ہے. اور ابھی ایسے سکول بن رہے ہیں پنجاب میں, 300 سکول بن رہے ہیں جن کا نام ہے نواز شریف سکولز آف ایمیننس. میں یہاں کھڑی ہو کر دعویٰ کر کے جا رہی ہوں کہ جو مہنگے ترین پرائیویٹ سکولز ہیں وہ بھی وہ سہولتیں آفر نہیں کرتے جو نواز شریف سکولز آف ایمیننس میں فری آف کاسٹ پنجاب کے بچوں کو مل رہی ہے. اچھی تعلیم صرف امیر کے بچے کا حق نہیں ہے. جب تک آزاد کشمیر کے بچوں کو بہترین تعلیم مفت نہیں ملے گی, نواز شریف اور مریم نواز آرام سے نہیں بیٹھیں گے. اور ابھی نواز شریف صاحب نے آپ کو بتایا پنجاب میں تمام ڈسٹرکٹس میں اور اب تحصیلوں میں جا رہی ہے, صرف لاہور میں نہیں, صرف پنڈی میں نہیں, صرف ملتان میں نہیں, پنجاب کے 40 شہروں میں یہ گرین الیکٹرک بس جو ہے آپ دیکھیں گے کہ سڑکوں پہ رواں دواں ہیں. صرف 20 روپے اس کی ٹکٹ ہے, اور میری ماں بہنوں بیٹیوں آپ کے لیے 100% فری ہے. اور نوجوانوں کے لیے جو اسٹوڈنٹس ہیں, چاہے وہ اپنے اسکول میں جا رہے ہوں, کالج جا رہے ہوں, یونیورسٹی جا رہے ہوں, ان کے لیے بھی وہ بس بالکل فری ہے. 60 سال سے اوپر, آج کل گرمی کا موسم ہے پنجاب میں, لوگ اس بس میں جا کے سو جاتے ہیں, ان کو جگا کے بتانا پڑتا ہے کہ آپ کا اسٹاپ آ گیا ہے, کیونکہ ایئر کنڈیشن بس ہے. تو میں ابھی جیسے آپ کو نواز شریف صاحب نے بتایا کہ بیٹی جب اپنے گھر آتی ہے, بیٹی جب اپنے
تو خالی آپ تو نہیں آ سکتی نا. الیکشن کا بات تو بعد کی بات ہے. میں 10 بسیں مظفر آباد کے لیے تحفتاً لے کر آئی ہوں انشاءاللہ. اب آپ بھی مظفر آباد کے لوگوں جب آپ اس بس میں بیٹھو گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پنجاب کے عوام کو کتنی بہترین سفر کی سہولت صرف 20 روپے میں یا بالکل فری میسر ہے. اور ایک منٹ، اور ابھی آپ کو نواز شریف صاحب نے کہا کہ مظفر آباد کے لیے 15 ہاسپٹلز آن ویلز آپ کے لیے حاضر ہیں. تو اب آپ کو ہسپتال نہیں جانا پڑے گا، ہسپتال پہیوں پر چل کر خود آپ کے پاس آئے گا انشاءاللہ. اور آپ جانتے ہو میرے بھائیوں بہنوں بزرگوں کہ پنجاب میں ایک اسکیم ہے اپنی چھت اپنا گھر، جس کا افتتاح 2 سال پہلے نواز شریف صاحب نے کیا تھا. آپ جانتے ہو 2 سال کے اندر پنجاب میں اس وقت وہ لوگ جن کے پاس اپنی چھت نہیں تھی، جو کرایوں پہ رلتے تھے، جانتے ہو پنجاب میں کتنے گھر اس وقت بن چکے؟ 50,000 نہیں، 1 لاکھ نہیں، 1.5 لاکھ نہیں، 2 لاکھ گھر پنجاب میں تکمیل کو پہنچ چکے ہیں ماشاءاللہ. انشاءاللہ اگلے 3 سال میں اس کو 5 لاکھ سے بھی زیادہ بڑھائیں گے. وہی اپنی چھت اپنا گھر انشاءاللہ تعالی ہم آزاد جموں کشمیر میں بھی لے کر آئیں گے. اور اپنی چھت اپنا گھر ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس 1 مرلے سے 10 مرلے تک کا پلاٹ ہے. اور اب پنجاب میں جن کے پاس اپنا پلاٹ بھی نہیں، اپنا گھر بھی نہیں، ان کو اپنی زمین اپنا گھر کے تحت پنجاب حکومت 5 مرلے کے فری پلاٹس ماشاءاللہ دے رہی ہے. اور ایک منٹ، جن کے پاس جو غریب لوگ ہیں، جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، ایک منٹ بیٹا میں بہت ضروری بات کر رہی ہوں، یہ آپ کے مستقبل کی بات ہے، نعرے لگائیں گے انشاءاللہ. اور جو لوگوں کی چھتیں کمزور ہیں، دیواریں کمزور ہیں، جن لوگوں کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ اپنی چھتیں مضبوط کر سکیں، اپنی دیواریں مضبوط کر سکیں، آندھی چلتی ہے تو چھت گر جاتی ہے، بارش ہوتی ہے تو دیوار گر جاتی ہے، یا جن لوگوں کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ اگر ایک گھر میں 3 فیملیز رہتی ہیں تو وہ مزید کوئی منزل ڈالنا چاہتے ہیں، مزید کمرے ڈالنا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی شہباز شریف صاحب کو میں یہ ریکویسٹ کروں گی کہ اپنی چھت اپنا گھر بھی آزاد جموں کشمیر میں آئے، اپنی چھت مضبوط چھت بھی آزاد جموں کشمیر میں آئے، تاکہ یہاں کے لوگوں کو بھی اپنی چھت کا سکون نصیب ہو. اور بات، جو لوگ دن رات محنت کرتے ہیں لیکن وہ اپنے وسائل بڑھا نہیں سکتے، ان کے لیے پنجاب حکومت نے 30,000 فیملیز کو ابھی 5 ایکڑ زمین اگلے 20 سال کے لیے بالکل مفت دے دی ہے، تاکہ وہ اپنا کھیت اگا سکیں، اپنی جو وہ کاشت کر سکیں، اور لاکھوں روپیہ سال کی. یہ غریب خاندان ہے، 30,000 غریب فیملیز ہیں جن کو سرکار کی زمین ہم نے اگلے 20 سال کے لیے دی ہے، ساتھ 50,000 روپیہ پر ایکڑ دیا ہے تاکہ وہ بیج لے سکے، تاکہ وہ زمین کو ہموار کر سکے، تاکہ وہ مشینری کرائے پہ لے سکیں اور اپنی آمدنی کو بڑھا سکیں. اسی طرح ستھرا پنجاب کی طرح ستھرا آزاد جموں کشمیر بھی ہونا چاہیے. پنجاب کے طول و عرض کو، پنجاب کی گلیوں کو، پنجاب کے محلوں کو، پنجاب کے شہروں کو، پنجاب کے دیہات کو 2 لاکھ افراد اور اسٹیٹ آف دی آرٹ مشینری پنجاب کو صاف کر رہی ہے. اسی طرح شہباز شریف صاحب سے ریکویسٹ کروں گی کہ ستھرا مظفر آباد، ستھرا آزاد جموں کشمیر بھی بنائیں تاکہ آپ کے گلیاں محلے شہر بھی صاف ہو سکیں. اور پنجاب میں 2 سال میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 40,000 کلومیٹر سڑک نہیں بنی ہے، تو انشاءاللہ تعالی آزاد جموں کشمیر کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک آپ نے اگر آپ نے مسلم لیگ نون کو حکومت دی تو تمام نہ صرف دیہات کی بلکہ شہری علاقوں کی بھی سڑکیں بنیں گی انشاءاللہ تعالی. پنجاب کے اندر
جس طرح نئے ہسپتال بن رہے ہیں، نئے کارڈیولوجی سینٹرز بن رہے ہیں پنجاب میں، لاہور میں، دنیا کا، پاکستان کا نہیں، دنیا کا سب سے بڑا نواز شریف کینسر کا ہسپتال بن رہا ہے۔ میں یہ بات بتا دوں کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا ہسپتال صرف اس لیے نہیں ہے کہ وہاں بہترین مشینری آ رہی ہے، بہترین اکوپمنٹ آ رہے ہیں، بہترین ڈاکٹرز آ رہے ہیں، وہ دنیا کا سب سے بڑا اسپتال اس لیے کہ وہ 1000 بیڈز کا اسپتال ہے۔ کیوں؟ اگر آزاد جموں کشمیر کے کسی فرد کو ضرورت پڑے تو اس کا وہ اسپتال حاضر ہے۔ اگر گلگت بلتستان کے خدا نخواستہ کسی کو ضرورت پڑے تو وہ اسپتال حاضر ہے۔ اور آپ جانتے ہو پنجاب میں جب میں نے اوتھ اٹھایا تو 15,000 بچے پورے پاکستان سے انتظار کر رہے تھے کہ ان کے دل ٹھیک ہو۔ تقریباً 400 بچوں کی مظفر آباد سے لاہور میں فری آف کاسٹ سرجری ہوئی ہے۔ لیکن میرا خواب یہ ہے کہ آزاد جموں کشمیر کے لوگوں کو سرجری کے لیے، علاج کے لیے کشمیر سے باہر نہ جانا پڑے۔ اور اب میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں، دیر ہو رہی ہے، مجھے جلدی ختم کرنا ہے، میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں۔ نوجوان، آپ سمجھتے ہو میں آپ کے لیے 2000 ہونہار اسکالرشپ آج یہاں لے کر آئی ہوں۔ پنجاب وہ پہلا صوبہ بن گیا جس کے سرکاری اسکول میں صوبائی وزیر تعلیم کا بیٹا سرکاری اسکول میں پڑھتا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کو ہونہار اسکالرشپس بھی دیں گے اگر آپ کے وسائل کم ہیں اور آپ بہترین اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اسکالرشپس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اور اگر آپ کو لیپ ٹاپس کی ضرورت ہے، آئی پیڈس کی ضرورت ہے، الیکٹرک بائکس کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ نوجوانوں کو یہ نہیں ہوگا انشاءاللہ کہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہو اور اے جے کے کا نوجوان ہاتھ میں ڈگری لے کے پھرے اور اس کو نوکری نہ ملے۔ اس کو انشاءاللہ تعالی سکلز ڈیولپمنٹ کی تعلیم بھی دیں گے، اس کو انشاءاللہ تعالی اس کے لیے آزاد جموں کشمیر کے اندر نوکری بھی کریٹ کریں گے۔ اور اگر وہ کاروبار کرنا چاہتا ہے، اگر وہ اپنی تقدیر کا اختیار اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا ہے، اگر وہ اپنے ماں باپ پہ بوجھ نہیں بننا چاہتا تو پنجاب میں آسان کاروبار کے تحت میں نے ابھی الحمدللہ 1,13,000 افراد کو ماشاءاللہ 136 بلین کا قرضہ دیا اور اس کا جو سود ہے وہ میں نے اٹھایا۔ اسی طرح انشاءاللہ تعالی شہباز شریف کو ریکویسٹ کروں گی کہ آزاد کشمیر کے نوجوانوں کو بھی بلا سود کاروبار کے لیے قرضے دیے جائیں۔ اور پنجاب کے جتنے لوگ معذور ہیں، اسپیشل افراد ہیں اور اپنے بستر سے نہیں اٹھ سکتے، ان کے لیے ان کے گھروں پر ان کو ہمت کارڈ مل رہا ہے جس میں 3,000 روپیہ مہینہ ان کو ملتا ہے۔ تو آزاد کشمیر میں بھی وہ جتنے لوگ ہیں جو اسپیشل افراد ہیں ان کو بھی انشاءاللہ تعالی ہمت کارڈ دیں گے۔ اور آپ جانتے ہو کہ 15 لاکھ فیملیز کو پنجاب میں جو غریب فیملیز ہیں محنت کرنے کے باوجود اپنا خرچہ نہیں اٹھا پاتی، ان 15 لاکھ فیملیز کو نواز شریف راشن کارڈ جاتا ہے جس سے ان کو 3,000 روپیہ مہینہ ملتا ہے اور وہ اپنا راشن خریدتے ہیں۔ اسی طرح پنجاب میں مریم کو بتائیں ایک ہیلپ لائن ہے، اگر آپ کو راشن چاہیے یا آپ کو ویل چیئر چاہیے یا آپ کو آلہ سماعت چاہیے یا آپ کو کوئی بھی مدد درکار ہے، آپ 24 گھنٹے کے اندر آپ کو مدد پہنچے گی۔ پنجاب نے رحمت کارڈ شروع کیا ہے، وہ خواتین
جن کے شوہر وفات پا چکے، وہ بیوہ ہو چکی ہے، ان کو سال کا 1 لاکھ روپیہ مل رہا ہے، 1 لاکھ روپیہ. اور وہ بچے جو یتیم ہو گئے ان کو بھی 1 لاکھ روپیہ اس کارڈ کے ذریعے سال کا مل رہا ہے. اور مریم کی دستک، اگر آپ کو کوئی برتھ سرٹیفکیٹ چاہیے، اگر آپ کو گاڑی کی رجسٹریشن چاہیے، اگر آپ کو اپنی موٹر بائک کی رجسٹریشن چاہیے، یا آپ کو میرج کی سرٹیفکیٹ چاہیے، تو وہ آپ کو دفتر نہیں جانا پڑے گا. آپ ایک کال کریں گے، وہ آپ کا دروازہ کھٹکا کے آپ کی دروازے پہ ڈیلیور ہوگا. تقریباً 7 لاکھ افراد کو پنجاب میں دل کی دوائیاں، کینسر کے مرض کی دوائیاں، ہیپیٹائٹس کی دوائیاں، بلڈ پریشر کی دوائیاں، انسولن، ان کو ان کے گھر کے دروازے کو کھٹکا کے ڈیلیور ہو رہی ہے. اور مجھے پتا ہے کہ آزاد کشمیر میں پینے کے پانی کی پرابلم ہے. پنجاب میں جہاں جہاں صاف پینے کا پانی مہیا نہیں تھا، وہاں پر میں نے بوٹلنگ پلانٹس لگائے ہیں. وہ بوٹلنگ پلانٹس جو ہے وہ بوتلیں پروڈیوس کر رہے ہیں صاف پانی کی، جہاں سے لوگ 2-2 کلومیٹر سے سر پہ اٹھا کے، کندھوں پہ اٹھا کے بوتلیں لاتے تھے. آج ان کا دروازہ کھٹکا کے پینے کا صاف پانی ان کے گھر پہ ڈیلیور ہو رہا ہے. اور اسی طرح آزاد کشمیر کے لیے بھی میں شہباز شریف صاحب کو ریکویسٹ کروں گی کہ یہی سلسلہ ہو. اور پنجاب میں ہزاروں بچیاں جن کے والدین کے پاس وسائل نہیں ہیں، ہزاروں بچیوں کی شادیاں جو ہے وہ دھیرانی پروگرام کے تحت ہوئی ہیں، جس میں بارات بھی، جو بارات کے مہمان ہوتے ہیں ان کا کھانا اور 3 لاکھ روپے سلامی جو ہے ان کو حکومت پنجاب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دیتی ہے. اور میرے بھائیوں اور بہنوں، پنجاب اب وہ صوبہ ہے جہاں کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ نے اتنی محنت کی ہے کہ اب پنجاب میں کرائم نہ ہونے کے برابر ہے. پنجاب میں کوئی اگر ماں، بہن، بیٹی کی طرف گندی نظر بھی سے بھی دیکھتا ہے تو اس کو اٹھا کے جیل میں پھینک دیا جاتا ہے. یہی میں پنجاب کا لا اینڈ آرڈر AJK میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں جب اپنے گھروں سے نکلیں، بازار جانے کے لیے نکلیں، اسپتال جانے کے لیے نکلیں، دفتر جانے کے لیے نکلیں، کالج جانے کے لیے نکلیں، یونیورسٹی جانے کے لیے نکلیں، تو ان کو کسی قسم کی ہیرسمنٹ کا سامنا نہ کرنا پڑے. اور میں چاہتی ہوں کہ گرین بس آپ کے دروازے پہ آ کر رکے، آپ بغیر ٹکٹ کے جہاں جانا چاہتی ہو جاؤ. اور میرے بھائیوں اور بہنوں، آخری بات سن لو. جن کے اپنے صوبوں کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں وہ آزاد کشمیر کی سڑکیں کیا بنائیں گے؟ جن صوبوں میں لوگ علاج کے لیے رول رہے ہیں وہ آزاد کشمیر میں علاج کی سہولتیں کہاں سے دیں گے؟ جن کے اپنے صوبے میں سارے وسائل کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں وہ آزاد کشمیر کے لوگوں کا حق ان تک کیسے پہنچائیں گے؟ تو میرے بھائیوں بہنوں، بہت سوچ سمجھ کے ووٹ دینا. یہ ووٹ کا فیصلہ نہیں ہے، یہ آپ کی تقدیر کا فیصلہ ہے. اور نواز شریف صاحب نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ اگر آپ نے مسلم لیگ نون کو ووٹ دیا تو جو بھی وزیر اعظم ہوگا، اصل وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہوں گے، کیونکہ وہ خدمت میں، آزاد کشمیر میں وہ والے خدمت کے ریکارڈ قائم کریں گے جو پنجاب میں ہیں. تو مسلم لیگ نون کا منشور، میرے بھائیوں اور بہنوں، مسلم لیگ نون کا منشور وہی ہے. مسلم لیگ نون کا لمبا چوڑا منشور نہیں ہے. مسلم لیگ نون کا وہ یہی منشور ہے کہ جو ترقی پنجاب میں ہو رہی ہے وہ ترقی AJK میں بھی ہوگی انشاءاللہ. اگر پنڈال میں وہ بابا جی موجود ہیں جن کی ویڈیو میں نے کل ٹویٹر پہ دیکھی، وہ وہاں کرسیاں لگ رہی تھیں تو وہ اکیلے آ کے کرسی پہ بیٹھ گئے. ان کو کسی نے کہا کہ آپ کیوں یہاں پر بیٹھے ہیں؟ انہوں نے کہا میں تو نواز شریف کے جلسے میں آیا ہوں. انہوں نے کہا کہ جلسہ آج نہیں ہے، جلسہ کل ہے. انہوں نے کہا مجھے پتا ہے جلسہ کا ہے، میں ویسے ہی شوق سے آ کے بیٹھ گیا ہوں. تشریف رکھتے ہیں تو ان کو نواز شریف صاحب کا اور مریم نواز کا سلام. اور انہوں نے کہا تھا کہ مریم نواز نہیں آ رہی، ہماری بیٹی آ رہی ہے مظفر آباد والوں. ایک میرے ساتھ مجھے جواب دینا. پہلے ریڈی 1 2 3. 1 منٹ، بالکل خاموش. 1 منٹ. وہ بابا جی آ گئے. تو
मुजफ्फराबाद वालों जरा मुझे एक आवाज हो के बताना, एक आवाज हो के कि आजाद जम्मू कश्मीर किसका? आवाज नहीं आई, किसका? झूठे वादे करने वालों का नहीं, सच्चे वादे करने वालों का, वादा करके निभाने वालों का। और एक दफा फिर बता दो, आजाद जम्मू कश्मीर किसका? किसका? एक मिनट, आप चलो, मुझे बताना तैयार हो गए तो नारे लगाएंगे। रेडी? नहीं रेडी? नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, आजाद जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपका हामियों नासिर हो।